أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی، اپنا فضل عطا فرمایا. یا جبال اوبی معه والطیر. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے پہاڑوں سے کہا کہ تم خوش الہانی کے ساتھ بڑھو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور پرندوں سے بھی کہا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے، ایک تو اللہ نے ان کو بہت میٹھی اور سریلی آواز عطا فرمائی تھی، بہت ہی خوش الہانی سے پڑھتے تھے، اور جب وہ پڑھتے تو اللہ نے پہاڑوں کو بھی حکم دیا کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھتے. ایک عجیب سما بن جاتا. پھر پرندے آ جاتے تو پرندے بھی خوش الہانی کے ساتھ یعنی وہاں جمع ہو جاتے، وہ پرندے بھی پڑھتے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو. یہ ان کے 3 معجزات کا ذکر فرمایا ہے. ایک تو پہاڑ ان کے ساتھ، یعنی وہ خود بھی پڑھتے، پہاڑ بھی پڑھتے ان کے ساتھ، اور پہاڑوں کے ساتھ پرندے بھی پڑھتے، اور لوہے کو ان کے لیے اللہ نے نرم فرما دیا. یہ 3 معجزے اللہ نے ان کو عطا فرمایا. ان اعمل سابغات. تو چونکہ لوہا ان کے لیے مم تھا تو اللہ نے ان کو حکم دیا تو بنا. سابغات کہتے ہیں یعنی زرہوں کو، ان کشادہ زریں. جنگ میں ایک لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے، اس زمانے میں پہنتے تھے، جس سے تیر یا تلوار وغیرہ اثر نہیں کرتا تھا، لوہے کا لباس. تو داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہے کو موم کر دیا. لوہے پہ نرم اپنے ہاتھ سے ہی موڑ کر اس کے لوہے کا لباس بناتے، زرہ بناتے. تو اللہ نے ان کو حکم دیا کشادہ زریں بنا. وقدر فی السرد. اور اندازے سے جوڑو کڑیوں، یعنی جو کڑیاں ہیں کہ ان کا اندازہ کرو. یعنی جیسے ایک وہ کڑیاں، لوہے کی کڑیاں بنا کر پھر ایک لوہے کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے تو اس کی کڑیاں بھی بناتے، جیسے آج کل قبضہ وغیرہ ہوتا ہے یہ کچھ لوہے کے ایک دوسرے. تو وہ ہاتھ سے ہی لوہے کو موم کر کے نرم کر کے اس کی کڑیاں بناتے تھے. وَعْمَلُوا صَالِحًا. اور اللہ نے ان کو حکم دیا تھا اچھے اعمال کرو. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے سارے اعمال کو میں دیکھتا ہوں. اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جو تم عمل کرتے ہو اس کو میں دیکھتا ہوں. یہ ان آیات کا لفظ ترجمہ ہے. پیچھے چونکہ بات چل رہی تھی قیامت کا آنا کیوں ضروری ہے. اب کافر قسم اٹھا کے کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة. کافر کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی. پھر اللہ نے اس پر دلائل دیے کہ قیامت کیوں نہیں آئے گی، قیامت کا کیوں آنا ضروری ہے. ان میں سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے نبی سے قسم اٹھوا کے فرمایا قل بلی وربی لتأتینکم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں قیامت کیوں نہیں آئے گی، بلکہ میرے رب کی قسم قیامت ضرور آئے گی. پھر اس پر دلائل دیے تھے کہ قیامت کیوں آنا ضروری ہے، کہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کا بدلہ قیامت میں ملے گا. اور پھر یہ فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی مقابلہ کرتے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے قیامت کے دن. قیامت چونکہ بدلے کا دن ہے، جزا اور سزا کا دن ہے، اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے. اور جو یہ قیامت کو مانتے نہیں، اور معاذ اللہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر کرتے تو وہ ظالم مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور کہتے دیکھو یہ بندہ عجیب آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے،
قالوا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفی خلق جدید. آپس میں طنز کرتے ہوئے کہتے کہ تمہیں ایسا بندہ نہ دکھائے جو کہتا ہے جب تم چورے چورے ہو جاؤ گے، ٹکڑا ٹکڑا ہو جاؤ گے تو تم نئی تخلیق میں ہوگے. یہ عجیب بات ہے. تو اس طرح معذاللہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کو بتلانے کے لیے بھی قیامت کا آنا ضروری ہے. جو یہ مانتے نہیں ہیں، اللہ قیامت کے دن جب ان کو کھڑا کریں گے، زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو وہ پھر افسوس کرتے ہوئے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی، ہائے ندامت، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا لیا. تو اس طرح سے. لیکن جو ایمان والے ہیں وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ تو رحمان کا وعدہ تھا اور نبیوں نے سچ کہا. اور جیسے نبیوں نے ہمیں بتلایا، جیسا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا وہ پورا ہو، کہ اللہ نے ہمیں قیامت کے دن اٹھانے کا وعدہ کیا تھا، ہم اٹھ گئے. تو ایمان والے خوشی کا اظہار کریں گے، اور جو کافر جو قیامت کو مانتے نہیں تھے وہ افسوس کا اظہار کریں گے. اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی تخلیقات کا ذکر فرمایا بھی قیامت اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ نے کتنے، یہ دیکھتے نہیں ہیں افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ نے کیسے کیسے آسمان بنائے، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، زمین کو پانی پہ بچھا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور یہ جو مانتے نہیں اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ فرمائے ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں. جو قیامت نہیں مان رہے، اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان سب کو دھنسا دیں. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا اگر ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ٹکڑا گرا دیں. یہ جو مانتے نہیں ہیں. پھر آگے اللہ نے اپنے نبیوں کے معجزات کا ذکر فرمایا. یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ دیکھو اللہ اتنی قدرت والے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تو پہاڑ ایسے ایک بے جان مخلوق ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو گویائی عطا فرمائی. اللہ چاہے تو پہاڑ کو بلا دے، پہاڑ بولتے. اور پرندے جو یعنی پہاڑ تو بالکل بے جان ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ اپنی بولیاں بولتے ہیں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ پہاڑ بھی ایسے، پہاڑ اور پرندے ایسے پڑھتے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے، اور پھر پرندے بھی ایک عجیب سما بن جاتا. تو اس لیے آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی بڑی سریلی آواز ہے، بڑی خوشحالی سے پڑھتے تھے. احادیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایک محفل منعقد کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے اے داؤد، تو اب اس وقت پہلی کتابیں تو منسوخ ہو چکی ہوں گی، تو داؤد علیہ السلام سے کہیں گے اے داؤد تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر. تو حضرت داؤد علیہ السلام سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت کریں گے تو جنتی عش عش کر اٹھیں گے. اتنی خوش الہانی سے، اتنی پیاری آواز میں پڑھیں گے تو جنتی خوش ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ جنتی سے فرمائیں گے اس سے بھی اچھی میں سناؤں، تو میں سناؤں جی؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس سے بھی اچھی آواز کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اگرچہ داؤد علیہ السلام کے اندر پہلے جتنے بھی انبیاء تھے نا ان کی انفرادی خوبیاں تھیں، تو لیکن اللہ نے ساری خوبیاں اپنے آخری پیغمبر میں ساری خوبیاں رکھ دی. آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، جو خوبیاں سارے انبیاء علیہ السلام مل کر نہیں رکھتے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا وہ خوبیاں. یوسف علیہ السلام کے اندر اللہ نے حسن عطا فرمایا تھا، ایسا حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جیسا نہیں پیدا کیا تھا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یوسف علیہ السلام کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام خوش الہانی بہت اچھا پڑھتے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں پڑھ سکتے تھے.
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے نبی سے فرمائیں گے آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی یعنی ایسی زبردست آواز ہوگی کہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کو بھول جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی اچھی سناؤ، اس سے بھی اچھا سنو گے؟ کہیں گے جنتی اس سے اچھا کیا ہو سکتا؟ تو چنا اللہ تعالیٰ خود سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، جس کی یعنی اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ پھر جب اللہ کی زبان سے جب ہم سنیں گے اللہ کا کلام تو اس میں تو لوگ مدہوش ہو جائیں گے، یعنی اتنی زبردست آواز ہوگی اللہ کی۔ تو بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے معجزات کو ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، پہاڑ ان کے ساتھ پڑتے، پرندے ان کے ساتھ پڑتے، اور لوہے کو اللہ نے ان کے لیے موم کر دیا۔ اب یہ لوہا کتنا سخت چیز ہے، اب جو بیچارے لوہار ہیں یا کوئی لوہے سے چیزیں بناتے ہیں تو کتنی مشکل ان کو کرنی پڑتی ہے۔ پہلے لوہے کو گرم کرتے ہیں، پھر اس کے ذریعے سے چھریاں یا کوئی چیزیں تیار کرتے ہیں، اور اسی طرح جو فیکٹریاں انڈسٹریاں ہیں ان میں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلانے کے بعد پھر اس کے لیے وہ سانچہ بنتا ہے، پھر اس میں وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے اللہ نے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، لوہے کو موم کر دیا، اس سے لوہے کی زرہ بناتے، جو چیز بنانے کی ضرورت ہوتی ہے بنا لیتے۔ تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے تو ان کی تھوڑی سی تفصیل آ جائے کہ داؤد علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ اس زمانے میں تھے جب حضرت حزقیل علیہ السلام ان سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں۔ تو ایک موقع تھا ان کے زمانے میں، ایک بادشاہ تھا جالوت، وہ ظالم بادشاہ تھا، تو بنی اسرائیلیوں پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے وقت کے پیغمبر سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی زیر نگرانی جہاد کریں اس جالوت سے۔ تو وقت کے بادشاہ نے اللہ کے حکم سے طالوت جو ایمان والا تھا اس کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت ایمان والا تھا، ایمان والا بادشاہ تھا، جالوت یہ کافر بادشاہ تھا۔ تو طالوت ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکلے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لشکر کو آزماؤں گا۔ آزمائش یہ ہوگی کہ تم ایک نہر کے اوپر سے گزرو گے، تمہیں شدید پیاس لگے گی لیکن اس سے پانی نہ پینا، اگر زیادہ ہی ضرورت پڑے صرف ایک چلو پانی پی لینا۔ تو جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ اللہ کی قدرت، اور جو پانی پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ چنانچہ وہ لشکر وہاں سے بہت بڑے لشکر کو لے کر گزرے۔ تو جب اس نہر پر حضرت طالوت نے اپنے لشکر سے کہا تھا بھی یہ نہر آئے گی، اللہ تعالیٰ ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ، جس نے اس نہر میں سے پانی پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جو نہیں پیے گا اگر زیادہ ہی پینا ہے تو ایک چلو پی لے تو وہ مجھ سے ہے، میرے لشکر میں سے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ جب وہ لشکر کو لے کر گزرے، پیاس لگی، یہ بنی اسرائیلی تھے، نہ نبیوں کی بات مانتے تھے نہ اپنے امیر کی بات مانتے تھے، تو انہوں نے سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا، حالانکہ ان کو بتلایا گیا تھا۔ تو جیسے ہی پانی پیتے گئے پیٹ بڑھتا گیا، پیاس نہیں بجھی، تو ان کے پیٹ بھول گئے، وہیں رہ گئے۔ 313 بندے تھے جنہوں نے بات کو مانا، وہ آگے چلے گئے، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو اب صرف 313 رہ گئے، اور ادھر جالوت 1,00,000 کا لشکر لے کر کھڑا ہوا تھا۔ اب ادھر 313 ادھر 1، لیکن یہ 313 اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اور اپنے امیر کی بات کو مانا تھا، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے جو والد تھے ان کے 10 بیٹے تھے،
تو جب یہ لشکر وہاں گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے والد نے داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا کہ تو بکری چلانے کے لیے چلا جائے. تو وہ بکریاں چلانے کے لیے چلے گئے. تو طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد سے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو میرے سامنے پیش کرو، جالوت سے مقابلہ کرنا ہے. انہوں نے سب کو پیش کیا. انہوں نے کہا تمہارا ایک بیٹا کہاں ہے؟ ان کا وہ بکری چرانے کے لیے گیا، وہ سب سے چھوٹا ہے. تو آپ یہ بڑے بیٹے ہیں، ان کا نہیں اس کو لے کے آؤ. حضرت داؤد علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو ان کو 3 پتھر ملے اور ان پتھروں نے کہا کہ بھئی تم جالوت کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کا ہاں. ان کا ہمیں اٹھا لو، ہم قتل کر دیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ پتھر اٹھا لیے. ادھر سے جب وہ لشکر پیش ہوا، 10 بیٹے پیش ہوئے، تو ان میں سے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو طالوت نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ تم جالوت کو قتل کرے گا؟ ان کا ہاں میں قتل کروں گا. چنانچہ وہ لشکر تیار ہوا. جب جالوت بادشاہ تھا اور اس نے لوہے کا لباس پہنا ہوا، تو پورا جسم پر لوہے سے جکڑا ہوا تھا، صرف آنکھیں باقی تھیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ جو 3 پتھر اٹھائے تھے، وہ 3 پتھر نشانہ باندھ کے اس کو مارے. اس کی آنکھوں میں لگے اور پیچھے سے نکل گئے. 3 پتھر مارے، 3 پتھروں سے وہ جالوت بادشاہ ہلاک ہو گیا. تو جیسے وہ ہلاک ہوا، اس کا 1 لاکھ کا لشکر تھا، وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اللہ نے ان کو 313 کو فتح عطا فرمائی. قرآن میں ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ. تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تو جو طالوت مسلمانوں کا بادشاہ تھا، ایمان والوں کا، تو اس نے ان کو اپنا خاص اپنے خاص مقرر کر لیا. اور پھر اس کی طالوت کی ایک ہی بیٹی تھی، اس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنا داماد بنا لیا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دیا. طالوت بادشاہ تھا. پھر جب وہ طالوت کا انتقال ہوا، چونکہ اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں تھی، صرف ایک داماد تھا یا ایک بیٹی تھی، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس کی جگہ بادشاہ بن گئے. اس طرح یہ پہلے بادشاہ تھے کہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اللہ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی. پہلے بادشاہ علیحدہ ہوتے تھے، نبوت علیحدہ ہوتی تھی. تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی اور بادشاہت بھی عطا فرما دی. اور اس کے بعد پھر جب ان کا بیٹا آیا حضرت سلیمان علیہ السلام، تو وہ اللہ نے ان کو ساری روئے زمین کی بادشاہت دے دی. ان کے اللہ نے جنات بھی تابع کر دیا. آگے تفصیل آ رہی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں. ان کو اللہ نے جنات بھی تابع کر دیے اور ہوائیں بھی تابع کر دی. اللہ نے ان کو ایسا تخت دے دیا کہ صبح چلتا تھا، شام تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا. شام کو چلتا، صبح تک 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتا. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. تو یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، تو انہوں نے بہت زیادہ عدل و انصاف سے حکومت کرتے تھے اور رعایا ان سے بڑی خوش تھی. تو انہی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ روزانہ رات کو بھیس بدل کر نکلتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں، کسی کو کوئی مشقت تو نہیں، کوئی بادشاہ سے کوئی نہ. سب کہتے بادشاہ کی تعریف کرتے کہ بادشاہ بہت اچھا ہے اور ہمارے ملک کا بادشاہ بہت نیک ہے. ہر ایک سے پوچھتے بھی کسی آپ کو کوئی بھیس بدل کر نکلتے اور کہتے آپ کو بادشاہ سے کوئی شکایت تو نہیں؟ کہتے نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بادشاہ بہت اچھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ نے ان کے امتحان کے لیے 3 فرشتے یا 2 فرشتے بھیج دیے. یہ پوچھتے پوچھتے جب ان فرشتوں کے پاس پہنچے، وہ انسانی شکل میں کھڑے ہوئے تھے. ان سے پوچھا بھی تم کو بادشاہ سے کوئی شکایت ہے نہیں؟ تو انہوں نے کہا بادشاہ بہت اچھے ہیں لیکن ایک مسئلہ ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ان کا یہ نا بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں. ظاہر ضرورت بھی جیسے بیت المال سے کوئی بادشاہ ہو تو اس کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنی تنخواہ مقرر کر لی تھی اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے. تو وہ اللہ نے فرشتے بھیجے تھے ان کے امتحان کے لیے. تو وہ فرشتے کہنے لگے، وہ انسانی شکل میں تھے اور انہوں نے بھی ان کو انسان ہی سمجھا. انہوں نے پوچھا بھی تمہارا بادشاہ کیسا؟ ان کا بہت اچھا ہے لیکن ایک ان میں خرابی ہے. یہ خرابی کیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ بیت المال سے لیتے ہیں. ان کو چاہیے کہ خود محنت مزدوری کریں. بیت المال مسلمانوں کا
مال ہے اس میں سے نہ استعمال کریں۔ ان کو فوراً احساس ہوا، ان کا ہاں یہ تو غلط ہے، تو انہوں نے پھر خود مزدوری شروع کر دی، یعنی رعایا کو اس میں سے خرچ کرتے تھے بیت المال میں سے، اور بیت المال بھرا ہوا تھا، خوشحالی تھی، فتوحات کا زمانہ تھا، اللہ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی تھی۔ تو پھر انہوں نے ٹوپیاں بنا کے بیچتے، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے ٹوپی بناتے اپنے ہاتھ سے بیچتے، اور اس سے جو آمدن ہوتی وہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے تھے، اپنی محنت مزدوری شروع کرتی، بیت المال سے 1 روپیہ نہیں لیتے تھے۔ تو اللہ نے اس عمل کو پسند کر کے بھی اب انہوں نے چونکہ مزدوری شروع کر دی ہے، اللہ نے لوہے کو ہی موم کر دیا ان کے لیے، اور پھر جب لوہا موم ہو گیا پھر یہ لوہے کی زرہ بناتے تھے، لوہے کی چیزیں بنا کے بیچتے تھے، پھر اللہ نے ان کے لیے خوشحالی کر دی، پھر ان کا اللہ نے کاروبار اپنا ذاتی کاروبار چلا دیا۔ لوہے کی زرہ، چونکہ اس زمانے میں لوہے کی زرہ کی ضرورت ہوتی تھی جنگوں میں پہننے کے لیے، تو لوہے کی زرہ بناتے، اور اس طرح لوہے کی چھریاں، لوہے کے اس وقت زمانے کے اعتبار سے تلوار، تیر وغیرہ، چونکہ لوہا ان کے لیے موم تھا، 1 منٹ میں بناتے تھے، اللہ نے ان کے لیے معجزہ عطا فرما دیا۔ تو بیت المال سے یہ پھر کچھ نہیں لیتے تھے، اپنے کاروبار، اللہ نے پھر ان کا کاروبار ایسے چمکا دیا، اسی میں سے اپنا کام وغیرہ کرتے، اور پھر لوگوں کو دعوت دیتے، ذکر کرتے، عبادت کرتے، اور اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ باقی تفصیلیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔